ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، ممکن نہیں مجھ سے ہو بیاں شان محمد، جبریل امی رہتے تھے دربان محمد، ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی، جو پاس تھا سب کر دیا قربان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا، اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا، ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد، عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا، سینچا ہے لہو دے کے جو بستان محمد، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد، کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ، کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ، جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد، بڑھتی ہی رہی شان رفعنا لک ذکرک، اللہ کی رحمت ہے نگہبان محمد، اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے، اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے، چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامن محمد، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ حضرات ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور یہ سارا کریڈٹ عثمان بھائی کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو، یہ جو دونوں کھڑے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، یہ جو عثمان بھائی اور یہ دانیال ولید، تو آپ حضرات نے بڑی ہمت کی ماشاءاللہ، مولویوں کی دعوت پہ آپ لوگ کالج کے ہوتے ہوئے، یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے مولویوں کے بلاوے پہ آئے ہیں، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا علامات قیامت پر بیان کریں، تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ مدرسے میں آ رہے ہیں یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ ماشاءاللہ، تو یہ آپ لوگوں کی دین سے محبت کی علامت بھی ہے۔ باقی یہ جو ابھی ذیشان بھائی نے نعت پڑھی ہے، اس میں وہ لک نہیں آیا ہوگا جو مدنی چینل والوں کی نعتوں میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہ نعتیں
ظاہر ہے وہ جس طرح سے پڑھتے ہیں اس میں تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس لیے میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے. تو کبھی ان کو بلائیں گے نعتیہ پروگرام میں, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا. چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا وقت تو تھا 11:05 سے لے کے 11:30 تک. تو میں آیا تھا 11:05 پہ, تو کوئی تھا نہیں یہاں پہ. آپ سب حضرات ماشاءاللہ تعلیم کے شعبوں سے منسلک ہیں. تو دیکھیں ابھی آپ کی اٹھتی ہوئی عمر ہے. اس عمر میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں, فیوچر کی بڑی فکر ہوتی ہے اس کو. سب اس عمر سے گزرتے ہیں. مستقبل سوچ رہا ہوتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف سوچتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہیں. حسرت میں بس وہ افسوس اور حسرت سے نا بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں, یار وہ آگے نکل گیا, وہ آگے نکل گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہوں. بس باتیں کرتا رہتا ہے. لیکن جذبہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں بھی کسی طرح آگے نکلوں. تو دیکھیں اللہ کی دعوت میں اور کفر کی دعوت میں بنیادی فرق کیا ہے. آگے نکلنا انسان کی فطرت ہے. آگے نکلنے کا جذبہ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ اللہ نے رکھی ہے. اور جو چیز اللہ رکھ دے وہ نکل نہیں سکتی. وہ اللہ نے کتے میں وفا رکھ دی. روٹی کا ٹکڑا کھلائیں گے تو وہ دم ہلائے گا. کوئی ایسا کیپسول ایجاد نہیں ہوا کہ آپ وہ کتے کو کھلائیں اور پھر روٹی کا ٹکڑا کھلائیں تو وہ دم نہ ہلائے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, وہ کرے گا. وہ اللہ نے رکھ دیا. لومڑی میں چالاکی رکھ دی اللہ نے, تو وہ چالاک ہے, وہ فطرتاً چالاک ہے. گدھے میں حماقت رکھ دی. گدھا ہمیشہ حرکتیں کیسی کرے گا؟ بولے نا بھائی, آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں. تو گدھا ہمیشہ کیسی حرکتیں کرے گا؟ گدھے جیسی کرے گا. گدھے کو کتنی مرضی تہذیب سکھا دیں آپ, پھر بھی کلاٹیاں لگائے گا وہ مٹی میں اور ڈھینچو کرے گا. آپ اس کو تہذیب کے انجیکشن لگا دیں, تہذیب کی موٹی موٹی ٹیبلٹ کھلا دیں, مگر گدھا بہرحال گدھا ہی رہے گا. تو جس شیر میں بہادری رکھ دی اللہ نے وہ بہادر ہی رہے گا. آپ اس کو کتنا مرضی ڈرائیں کہ بھائی دیکھو بہادری سے بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. نہیں, وہ جب ہرن کو دیکھے گا تو غرائے گا اور اس پہ جھپٹنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان میں کمپٹیشن کا ایک جذبہ رکھا ہے کہ دوسرے سے آگے نکلوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. یہاں تو پولیس نہیں ہے, یہاں گارڈ کھڑے ہوئے, ان کو بلوائیں گے ہم. تو کمپٹیشن کا نا اللہ نے انسان میں کیا رکھا ہے؟ جذبہ. میں آگے نکلوں. یہ جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا. جذبہ سب میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ سستی میں صرف جذبات ہی لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور کچھ ذرا چست ہوتے ہیں تو وہ جذبات کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. تو دوڑ رہا تو ہر آدمی ہے, ہر آدمی کو آگے نکلنے کا شوق ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ دوڑ کے لیے جس میدان کی سلیکشن ہونی چاہیے تھی اس کے علاوہ غلط میدان ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. مسئلہ سارا یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. آپ کے پاس 2 میدان ہیں دوڑنے کے لیے. ایک میدان ہے, اس میں اگر آپ جیت گئے تو آگے ٹرافی ہے, آگے پھر مزید انعامات کا سلسلہ ہے, پھر مزید کھیلوں میں مقابلے کا موقع, پھر دولت اور پھر شہرت, سب کچھ ہے. اور ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں آپ دوڑ کے جب آگے نکلیں گے تو جو آپ کا لاسٹ قدم ہوگا نا, جس میں آپ نے جیتنا ہے, تو اس کے بعد آگے گہری کھائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ نے جب لائن کراس کرنی ہے تو اس لائن کو کراس کرتے ہی آپ کو بریک لگانے کا ٹائم نہیں ملے گا, اور دھڑام سے کہاں گرو گے؟ بولنا پڑتا ہے میرے, جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو جواب دینا پڑتا ہے. تو دھڑام سے گہری کھائی میں گرو گے. اب عقل مند آدمی وہ دوڑ کے لیے کس میدان کی سلیکشن کرے گا؟ پہلے میدان کی. دوسرے کی سلیکشن کرے گا جو جیت تو اس میں بھی جائے گا. جیتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے آگے نکل جانا. تو آگے نکل گیا وہ.
لیکن آگے نکل کے نتیجہ کیا نکلا؟ 5. قارون نے جو دوسرا والا میدان تھا نا، دوسرا میدان وہ سلیکٹ کیا تھا دوڑنے کے لیے. دوڑ کے کہاں گیا؟ وہ جیتا اپنے دور میں، وہ ونر تھا اپنے دور میں. دولت کے میدان میں وہ دوڑا تو وہ میدان اس نے ون کیا کہ نہیں کیا؟ جیت گیا. مگر جیتنے سے حاصل ہوا کچھ؟ قارون نے حکومت کی لائن میں دوڑ لگائی تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرعون نے حکومت کی لائن میں دوڑ لگائی تو جیت گیا نا. ابے یار یہ تو مسئلہ خراب ہے. تو تھوڑا سا بول لیں یار زور سے. میں سمجھ رہا تھا ہماری مسجد کے نمازی ہی اس طرح سے ہیں. تو نہیں فرسٹ ٹائم کیا آپ لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہم کو؟ اس کو کیا ہو گیا؟ میں سمجھ رہا تھا الفلاحیہ میں ہی ایسا ہوتا ہے. میں سمجھ رہا تھا یہ اسپیکر صرف الفلاحیہ میں ہی خراب ہوتا ہے. تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا نیٹ پہ یہ پرابلم چلتی رہتی ہے. اس کو صحیح کریں یار. تو فرعون نے جو میدان دوڑنے کے لیے متعین کیا وہ حکومت کا میدان تھا. وہ دوڑ کے بھی کیا اس نے؟ جیتا ضرور مگر جیتنے کا فائدہ نہیں. اتنا کچھ کر کے بھی فائدہ. جیسے وہ ایک لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا بیزار تھا. اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، خوبصورت نہیں تھی. ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا تھا. کہہ رہے تھے یار پتہ نہیں کیا میری قسمت پھوٹی، کیسی بدصورت بیوی ملی مجھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ بیوی نے بہت ٹائٹ قسم کا میک اپ کیا، خوبصورت ساڑی پہنی، خوبصورت چوڑیاں بالیاں، بہت لش پش بن کے آئی. شوہر نے اس کو بولا کہ بھائی واہ سبحان اللہ، آج تو کیا خوبصورت ساڑی ہے تمہاری. اس نے کہا جی تھینک یو جی. اس نے کہا کاغذ بھی بڑا خوبصورت لگایا ہوا ہے. اس نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا. بڑی خوش ہو رہی تھی. اس نے کہا جی آپ بندے بھی بڑے لش پش قسم کے پہنے ہوئے ہیں. کہتی بہت بہت شکریہ. بڑی خوش ہو رہی ہے اندر اندر نا کہ آج تو شوہر نے تعریفیں شروع کر دی. کہا بیگم یہ پازیب تو سبحان اللہ کیا خوبصورت پازیب ہے. کہہ رہی ہے جی شکریہ. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اچھی ساری اچھی چیزیں پہن کے بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو یہ جو دنیا کی جیت ہے نا، اس میں جیتنے کے بعد بھی جو جیتنے کا مقصد ہے وہ حاصل اچھے پھر بھی نہیں لگتے. یعنی اچھے کا مطلب جو جیتنے سے جو مقصد تھا جیت گیا. فرعون جیت گیا اپنے دور میں، قارون جیت گیا. ہمارے ماضی کے آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، جیت گئے تھے سارے اپنے دور میں. کوئی صدر بنا، کوئی وزیر اعظم بنا، کوئی بڑا سیاستدان بنا. نتیجہ کیا نکلا؟ مر گئے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی سے منع نہیں کیا. اس میدان میں بھی، دنیا کے میدان میں بھی ہمیں جیتنا ہے، مگر نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. تو وہ جو آخرت کا میدان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کر سکے. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت ملی اور آپ کی موت بھی اچانک ہوئی، سب کچھ چھن گیا. یعنی جو حکومت تھی وہ رہی تو باقی تو ان کی بھی نہیں رہی نا. اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت فرعون سے زیادہ مضبوط تھی. اللہ نے ان کو فرعون سے بھی زیادہ حکومت دے دی. تو وہ اس میدان میں جیت کے حقیقت میں بھی جیت گئے. حقیقت میں بھی جیت گئے، حالانکہ حکومت ان سے بھی چھن گئی. اور ایسے انداز سے چھینی کہ فرعون کو تو پھر بھی مہلت ملی. فرعون کو مہلت ملی ہے کہ کبھی، یعنی اللہ نے دھمکیاں دی اس کو تو اس سے چھن جائے گی حکومت، کبھی یہ عذاب کبھی وہ عذاب. سلیمان علیہ السلام سے تو حکومت ایسے چھینی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعمیراتی کام ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں، ایک دم موت کا فرشتہ آیا اور بیٹھے بیٹھے روح قبض ہو گئی. سیکنڈوں میں گئی ہے حکومت ہاتھ سے. مگر حکومت جانے کے باوجود کھائی میں نہیں گرے، کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. تو اگر آپ حضرات دو کام کر لیں تو بہت کچھ آپ لوگ آخرت کے لیے بنا سکتے ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو 2 کام آپ حضرات نے کرنے ہیں. اگر وہ آپ سمجھ گئے تو یہاں آنے کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ آخرت کے میدان میں جیتنے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے نہیں, یہ پہلی بات کو سمجھانے کے لیے تمہید ہے. آخرت کا میدان جیتنے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی اجازت, پیچھے سے آواز نہیں آ رہی, نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت, پادری پن, رہبانیت مشکل لفظ ہے, اردو میں سادہ ترجمہ کیا ہو گیا, پادری پن. یہ میری اپنی بنائی ہوئی لغت ہے, پادری بن کے بیٹھ جاؤ, یہ نہیں ہے اسلام میں. صحابہ کرام نے دنیا پر حکومتیں بھی کی ہیں, ان میں انجینئر بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, جو ان کی اولادوں میں اس وقت تو اسلام پھیل رہا تھا, آہستہ آہستہ پھر علم میں ترقی کی ہے. یہ تو آپ نے میرا بیان ایک شاید سنا ہو اس بارے میں کہ آج جتنی سائنسی ترقی ہے یہ سب مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے. اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان سائنٹسٹ اگر نہ ہوتے تو 500 سال ہم پیچھے ہوتے. آج جو ترقی آج ہوئی ہے وہ 500 سال کے بعد ہوتی. اصل میں ہم ترقی کی انتہا کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی بنیاد ڈالنا مشکل ہوتا ہے. دیکھو ایک عمارت کھڑی ہوئی, وہ ٹوٹی پھوٹی تھی, اس پہ پلستر نہیں تھا اور رنگ و روغن نہیں تھا, بنیادی ڈھانچہ کھڑا ہو گیا, کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا. لیکن اس پہ پلستر کر کے رنگ کر دیا تو سب کہیں گے جس نے پلستر کر کے رنگ کیا کیا شاندار کام کیا ہے. حالانکہ وہ بھی شاندار کام اس کا نہیں ہے, شاندار کام تو اس کا ہے جس نے بنیادیں ڈالی, سریا ڈالا اور عمارت کھڑی کر دی. اب تو لپائی پتائی کا کام ہے, اب تو پلستر اور رنگ و روغن کا کام ہے. لیکن نظر وہ کام آتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ نظر آتا ہے. تو رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کو چھوڑ دیں سب ساری دنیا. ہمارے ہاں یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ میں ایک مرض ہے کہ جب یہ دین پہ آتے ہیں تو دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے. پڑھائی میں سب سے پیچھے وہ ہوگا جو دین میں سب سے آگے ہوگا. وہ سمجھتا ہے اگر میں اول آ گیا, پہلی پوزیشن پہ آ گیا تو کہیں میں فرعون نہ بن جاؤں, میرا وہ انجام نہ ہو جو قارون کا انجام ہوا تھا. کسی نے بھی کل فون کیا کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو مسلمانوں کی ہے, وہ زیادہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, بڑی مشہور کمپنی ہے اور دینداروں کی ہے. تو وہ اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں دنیا میں, ایڈورٹائزمنٹ کی طرف نہیں ہے ان کا ذہن. بس کہتے ہیں بھئی اللہ توکل پہ, جب اتنا ہم نے کما لیا تو کیا ضرورت ہے سلائیڈیں چلانا ٹی وی میں, کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ اشتہار دینا, کیا ضرورت ہے یہ سب چیزیں کرنے کی. جب اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے دے دیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یقیناً اللہ سے ہی ہوتا ہے, مگر اللہ سے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ دیندار لوگ ہیں, اگر یہ ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی زور لگائیں, ایک پراپر طریقے سے چلیں جیسے دنیا چل رہی ہے, تو ان کا جو کاروبار ہے یہ 10 گنا زیادہ ہوتا. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا بزنس, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بھی 20 گنا بڑے بزنس ہیں لوگوں کے. جب بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے آپ کی پروڈکٹ اتنی مشہور ہے دنیا میں تو ایڈورٹائزمنٹ کے بعد تو یہ 10 گنا بڑھ جاتی. اور اس کا اسلام کو کتنا فائدہ ہوتا. دینداروں کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو اسلام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسلام دشمنوں کے پاس پیسہ ہوگا تو اسلام کو نقصان ہوگا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, فرمایا جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں, اور جو دیندار ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لائیں. تو پیسہ ہوگا تو لائیں گے نا. تو ہر چیز میں, چاہے وہ تجارت, اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایڈورٹائز نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے دیندار طبقے میں ایک عجیب سی کچھ پرابلم ہے, کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ, کہ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس کے طلبہ ہیں جو ہم ہی فرما رہے تھے کہ یہ جب تک مدرسے میں نہیں ہوتا نا, ہر آدمی اپنے گلی محلے کا ہیرو بنا ہوا ہوگا, ہر چیز میں آگے, محلے کا دادا ہوگا. ادھر تبلیغ میں لگا, ادھر مدرسے میں آیا, ادھر خانقاہ میں گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, پھس بالکل کسی کام کا نہیں. اکثر کی یہی حالت, کسی کام کا نہیں رہتا. وہ نہ گھر میں بھی ہر وقت ڈانٹ پڑتی ہے, چل نکل یہاں سے باہر جا, ٹھیک ہے کچھ کما کے لا. گھر میں بھی پڑا ہوا ہے, مدرسے میں بھی پڑا ہوا ہے, خانقاہ میں بھی پڑا ہوا ہے, تبلیغ میں بھی جائے گا, سوتا رہے گا سارا دن وہاں پہ, کوئی جذبہ ہی نہیں ہے.
الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا جو کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں کام. تو یاد رکھو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہاں قناعت ہے, قناعت ہے, اللہ پہ توکل ہے کہ اسباب بھرپور استعمال کرنے ہیں, مگر نتائج کس پہ چھوڑنے ہیں؟ اللہ پہ. اسباب میں کامیابی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ مقصد اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک ہے نا. بس اگر نہیں ملا تو کیا ہے, آپ کی نیت کا ثواب آپ کو مل گیا. تو کتنی بڑی اللہ نے سہولت دے دی. دنیا کی محبت یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوشش کریں اور دنیا نہ ملے تو غمزدہ ہو. یہ غمزدہ ہونا اس کی, آپ نے کسی عہدے پر جانے کی کوشش کی, نہیں ملا تو اب آپ ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت کی ہے, یہ اس کی علامت ہے. قارون پنا آپ کے اندر ہے. آئی بات سمجھ میں, فرعون پن آپ کے اندر آ رہا ہے. یہ وہ والی دولت یا وہ والی حکومت نہیں ہے جو سلیمان علیہ السلام والی تھی. سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے باقاعدہ دولت مانگی تھی, باقاعدہ دولت اور حکومت مانگی تھی, لیکن وہ اخلاص تھا ان کے اندر. تو سلیمان علیہ السلام والی حکومت یا دولت مانگ رہے ہیں یا قارون والی حکومت اور دولت, تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اگر ان اسباب میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, ناکام ہوتے ہیں تو بھی شکر ادا کریں. وہ بھائی ہمارا جو مقصد تھا اللہ کی رضا وہ کیا ہے, حاصل ہو گیا. تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دو کام آپ نے کرنے. پہلی بات, جس شعبے سے آپ منسلک ہیں اس میں دبا کے محنت کرنی ہے, خاندانی محنت. سمجھ رہے ہو, خاندانی لفظ تو سنا ہے نا. میں خاندانی چائے پر بیان کر چکا ہوں نا, تو چائے وائے نہیں پیا کریں, لیکن ہر چیز جو خاندانی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں, اور اس کا اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھو سعودی عرب میں دینی یونیورسٹیاں بہت ہیں, سائنٹسٹ نہیں ہیں, انجینئر نہیں ہیں. پورے سعودیہ کو کس نے کیپچر کر لیا؟ گوروں نے. یو اے ای میں بھی ایسا ہی ہے. ان کی ترقی وہ مرہون منت ہے کس کی؟ گوروں کی. جب تبھی گورے جہاں سے کان پکڑ کے گھمائے وہ گھوم لیتے ہیں بیچارے. پاکستان میں الحمدللہ دم خم کافی حد تک موجود ہے. اگر ساری دنیا ہم سے ہاتھ کھینچ لے پھر بھی ہم سر اٹھا کے جی سکتے ہیں, بلکہ کھینچے ہوئے ہاتھ لوگوں نے. یہ جو مشہور ہے نا پاکستان امریکہ کا غلام ہے, یہ 100% غلط ہے. پاکستان امریکہ کا غلام نہیں ہے. میں بھی میرے باہر ملکوں میں دورے ہوئے تو میں نے کسی ٹریول ایجنٹ سے پوچھا, بڑے ماہر آدمی سے, کہ یہ پاکستانیوں کو باہر ملکوں کا ویزا کیوں نہیں ملتا؟ مشہور تو یہ کہ کرپشن کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے. یہ غلط ہے. انہوں نے کہا پاکستانیوں کو اس لیے نہیں ملتا کہ پاکستانی کسی ملک کو اتنے آرام سے ویزا نہیں دیتے. جی ہاں, پاکستانی جو ہے نا یہ یورپ امریکہ والوں کو اتنے آرام سے ایجنسیاں قبول نہیں کرتی ہیں. یہ ہم لوگ بڑے نخرے والے ہیں, نہیں آنے دیں گے, کیونکہ بہت جاسوس آئے ہیں ہمارے ملک میں مختلف ملکوں سے. تو ہم نے اپنا کرائٹیریا بڑا سخت رکھا ہوا ہے کہ ہر نتھو پتھو کو ہم گھسنے نہیں دیں گے. ایٹمی طاقت ہے, پاور ہے ہماری, کوئی بھی گھس سکتا ہے بھائی. اور بھی وجوہات ہوں گی, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ویزا نہ ملنے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی, محنت کرنی ہے. ایسے پوستیوں والی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ایبیوز لینگویج کے بغیر مزہ نہیں آئے گا نا. اب سست میں وہ مزہ نہیں جو پوستی کہنے میں مزہ ہے. سست تو سبھی ہوتے ہیں, پوستی کیا ہوتا ہے؟ وہ پوستی کہتے ہیں نا, اڑ جا. ایسی زندگی ہے ہمارے نوجوانوں. تو چست رہنے کے لیے اور زندگی میں بہاریں رہیں اور کام کا جوش جذبہ رہے, اس کے کچھ روحانی ٹوٹکے ہیں اور کچھ جسمانی ٹوٹکے. روحانی ٹوٹکوں میں سب سے بہتر ٹوٹکا ہے روزہ. روزے رکھنے کا عادی ڈالیں اپنے آپ کو. ہر وقت کھانا پینا, ہر وقت منہ میں گٹکا, تمباکو, پان, سگریٹ. روزے رکھنے والے سگریٹ پینے والا روزہ نہیں رکھ سکتا. چائے بہت زیادہ پینے والا روزہ نہیں رکھ سکتا. ہر وقت شہوتوں کو پورا کرنے والا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے انگریز تو ساری خواہشات پوری کرتے ہیں, انہوں نے کیوں ترقی کر لی؟ وہ اس لیے کر لی کہ وہ اتنا دنیا کی لالچ ہے ان کے دلوں میں, اتنی ہوس ہے کہ وہ ہوس ان کو مجبور کر دیتی ہے. اور وہاں بھی سب تھوڑی ترقی کرتے ہیں, وہاں کی اکثری عوام بھی ہمارے جیسا ہی ہوتی ہے. وہ تو ان کی حکومتیں بہت اسٹیبل ہیں, تو دنیا میں بہترین سے بہترین دماغوں کو وہ اپنے ملک میں بلا لیتے ہیں. ورنہ عوام کی حالت آپ اگر جا کے دیکھیں نا دنیا میں, تو ہم زیادہ اچھے ہیں ان سے. ہماری صحتیں زیادہ اچھی ہیں. وہ تو گورنمنٹ صحتوں کا خیال نہیں کرتی تو ہم مر رہے ہیں.
ورنہ ہم لوگ ان سے زیادہ اچھی خوراکیں ہماری. آپ کھا کے دیکھیں یہاں کے پھل فروٹ, انار کھائیں آپ, انار آج کل جو آ رہا ہے اپنے خرچے پہ آپ کھائیں انار. ایسا نہ ہو بعد میں مجھ سے پیسے مانگنے آئے کہ آپ نے مشورہ دیا تھا. کتنا ذائقہ ہے انار میں بھائی, دنیا میں جاؤ آپ کو یہ ذائقہ نظر نہیں ملے گا. کیلے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہے کیلوں میں. ہمارے یہاں کا کیلا کیسا زبردست ہے, اکیلا, اور اکیلے کھاتا ہے آدمی. پھلوں کی 10 قسمیں. تو چست رہنے کے لیے ایک کام کیا کرنا ہے, روزوں کا عادی بناؤ. وقتی طور پر روزہ رکھنے سے سستی ہوگی, کام میں دل نہیں لگے گا, یار یہ کیا ہے یار, ایسے پڑے رہو. آہستہ آہستہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھو سب سے مشکل کام اللہ کی راہ میں جہاد ہے نا. کوئی دشمن ملک حملہ کر دے اور آپ لڑ رہے ہو تو جہاد میں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ترغیب دی. کیوں؟ اس سے آدمی کو روحانی قوت ملتی ہے, نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی پاور بڑھتی ہے. جب آپ میں اپنے آپ سے فائٹ کرنے کی صلاحیت بڑھے گی تو شیطان سے بھی فائٹ کرنے کی صلاحیت بڑھے گی. تو شیطان عبادت سے بھی روکتا ہے اور پڑھائی سے بھی روکتا ہے, تعلیم سے بھی روکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, کیونکہ شیطان مسلمان کو ترقی کرنے سے روکے گا. تو وہ کہے گا اگر یہ سارے دیندار لوگ ڈاکٹر انجینئر بن گئے, سائنٹسٹ بن گئے, آرمی کے بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے تو اس سے تو بہت بڑی خیر پھیل جائے گی. تو شیطان ایک آدمی کو نہیں نمازی بننے دیتا, ملکی سطح پر خیر پھیلے, اس کو شیطان کہاں سے گوارا کرے گا. اب شیطان کو بلاؤں کیا یہ باتیں سمجھانے کے لیے, خود سمجھائے گا اپنے منہ سے, سمجھ جائے بھائی. تو وہ قومی سطح پہ کیسے ترقی کرنے دے گا. تو اس لیے روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, نماز تو پڑھنی ہے, ایسا نہ ہو نمازیں چھوڑ کے روزے رکھنے, لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بنائیں. شروع میں مشکل ہوگی, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, فجر کی نماز سے پہلے ایکسرسائز کا معمول بنا لیں, جاگنگ کا. اس سے آپ دیکھو سارا دن اتنا اچھا گزرے گا, آپ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ. فجر کے بعد نہیں, فجر کے بعد نہیں, فجر سے گرمیوں میں چلیں فجر کی بات کر لیں, 5 بجے فجر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن فجر سے اچھا فجر سے پہلے کیا کرنی ہے, خوب دوڑنا ہے, جاگنگ کرنی ہے ٹائم دیکھ کے, پھر آہستہ آہستہ بڑھانی ہے. تو آپ دیکھو سارا دن انشاءاللہ آپ کا فٹ فاٹ گزرے گا. تو یہ کام ہو گیا. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی جو تعلیم پہ آپ محنت کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کیا کرنی ہے, اللہ کی رضا, کہ میں قوم کے لیے مفید فرد بن جاؤں, اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو, کیا خیال ہے, اور قوم کو بھی فائدہ ہو. اچھے عہدوں پہ پہنچ کے, اچھی پوسٹوں پہ پہنچ کے کوئی اچھا کام اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کوئی اچھا کام کر لوں میں, کیا خیال ہے. تو یہ نیت درست, اس نیت کے ساتھ تو یہی محنت کیا بن جائے گی, عبادت بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ محنت کیا بن جائے گی, عبادت بن جائے گی. اور پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ میں سے ایک ایک شخص سے کس قدر خیریں پھیلیں گی. جب اچھی نیت سے کوئی ایک آدمی اوپر جاتا ہے تو بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ. تو یہ آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے, اساتذہ اکابر کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. اب آپ حضرات کی اگلی کوئی ترتیب ہے تو وہ عثمان بھائی کون بتائے گا, اب ان کی کیا ترتیب ہے. اچھا, ابھی آپ کو انشاءاللہ یہ ڈاکومنٹری دکھائیں گے جامعۃ الرشید کی, یہاں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, جو